اللہ کو راضی کر لینا فتح ہے، کامیابی ہے، اور اللہ کو ناراض کر لینا شکست ہے، ناکامی ہے۔ کسی قوم کا عمل غلط ہو جائے یہ بھی بہت بڑی مشکل ہے، کسی قوم کا علم غلط ہو جائے یہ تباہی و بربادی ہے۔ میری قوم کا علم غلط ہو گیا ہے، عمل تو خراب ہے ہی، علم غلط ہو گیا ہے کہ میرا دیس کہتا ہے پیسے سے سارے کام چلتے ہیں، پیسے سے عزت ملتی ہے، پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا تو ہمیں پوچھے گا کون۔ یہ علم کی غلطی ہے، یہ علم فکر کی غلطی ہے۔ میرا نبی کہتا ہے اللہ راضی ہوگا تو سارے کام بن گئے، اللہ ناراض ہے تو سارے کام بگڑ گئے، اللہ راضی ہے سارے کام بن گئے۔ فتح پا جانا کامیابی نہیں، مالدار ہو جانا کامیابی نہیں، شکست کھا جانا ناکامی نہیں، گمنام ہو جانا ناکامی نہیں۔ ناکامی یہ ہے کہ میرا اللہ ناراض ہو گیا، کامیابی یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی کی اولاد ذبح ہو گئی، سر 18 پاکیزہ سر چڑھ گئے نیزوں پر، اور شمر کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ فتح کس نے پائی؟ کامیاب کون ہو؟ جن کے سر کٹے، جو نیزوں پہ چڑھ گئے۔ لعنت کن کے حصے میں آئی؟ جنہوں نے جھنڈے لہرائے، جنہوں نے زندہ باد کے نعرے لگائے۔ تاریخ گواہی دے رہی ہے، میرا رب کا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس نے اللہ کو راضی کیا، جو جہنم سے بچا، وہ کامیاب ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ فهو في إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية کامیاب۔ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه۔ ناکام۔ میرا رب کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کو جس نے پا لیا کامیاب، جس نے اللہ کو کھو دیا ناکام۔ جس عورت نے، جس مرد نے اللہ کو پا لیا کامیاب، جس بوڑھے نے، جوان نے، سندھی نے، بلوچی نے، پنجابی نے، بلتستانی نے، پشتون نے اللہ کو پا لیا کامیاب، اللہ کو کھو دیا ناکام۔ اس اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ۔ تو بھائیو، میرے رب نے اعلان کر دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میرا نبی آپ کراچی والوں کو، پی آئی اے والوں کو، کل کائنات کو بتا دیں اگر مجھے راضی کرنا ہے تو در مصطفیٰ پہ جھکنا پڑے گا، اور کہیں سے میری رضا کا پروانہ نہیں مل سکتا۔ اس آیت کا ترجمہ ہمارے شاعر نے کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو پی آئی اے کو اوپر اٹھانا ہو یا پاکستان کو اوپر اٹھانا ہو، غلام نبی بننا پڑے گا، غلام مصطفیٰ بننا پڑے گا۔ ساری عزت کے خزانے وہاں سے کھلتے ہیں، ساری کامیابیوں کے دہانے وہاں سے کھلتے ہیں، ساری بلندیاں وہاں چھپی ہوئی ہیں۔ عرب کے اونٹ چرانے والوں کو اللہ نے کیسر اور کسرا کا مالک بنایا غلامی مصطفیٰ سے۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کے سفر میں، سراقہ بن مالک 100 اونٹ کے چکر میں پیچھے آیا۔ صدیق نے کہا یا رسول اللہ دشمن آ گیا۔ ہم نے کہا اللہ مکفنا شرہ بما شئت، یا اللہ اس سے حفاظت فرما۔ اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، کہنے لگا جان گیا ہوں تو کوئی شے ہے، مجھے یہاں سے نکال، پیچھے نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا تو گھوڑا باہر نکل آیا، پھر 100 اونٹ کا لالچ، پھر اس نے گھوڑا پیچھے ڈالا۔ پھر آپ نے کہا اللہ اس کے شر سے بچا جیسے تو چاہے۔
تو گھوڑا اس کا پورے کا پورا صرف سینہ باہر واقعی اندر کہنے لگا اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، میری یہاں سے جان بچا دے، میں تیرے پیچھے خود بھی نہیں آؤں گا، کسی کو بھی نہیں آنے دوں گا۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا سراقہ آج تو میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ کیا دن ہوگا جب پرشین امپائر کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ چند ہزار قریش سے جان بچا کے مدینے جا رہے ہیں، مکے کی آبادی 10,000 بھی مشکل سے ہوگی اس وقت، چند ہزار سے جان بچا کے مدینے جا رہے ہیں اور راستے تبدیل کر رہے ہیں، اور خوشخبری کیا دے رہے ہیں، وہ کیا دن ہوگا جب ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا اور خزانے مدینے پہنچے تو انہیں فہرست پیش کی، تو فہرست پڑھ کے کہنے لگے بادشاہ کے کنگن نہیں لکھے ہوئے۔ تو لکھنے والے نے کہا حضور جتنا کچھ ہے وہی لکھا ہوا ہے۔ فرمانے لگے نہ جھوٹ بول رہا ہوں نہ کہنے والا جھوٹا تھا، میں نے ابو بکر سے دنیا سے جاتے ہوئے اس نے مجھے بلا کے کہا تھا کہ میرے سامنے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سراقہ تجھے رب کسرا کے کنگن پہنائے گا، وہ ہونے چاہیے، یہاں نہیں، تم نے نہیں دیکھے، سب غلط ہے، دیکھو سارا خزانہ الٹا کے مارا۔ کتنی لمبی حکومت تھی پرشین امپائر، 3164 سال لمبی حکومت تھی، اور اس وقت کرنٹ 100 خزانے اونٹوں پہ لد کے مدینہ پہنچے تھے، کھنگال مارے، آخر کسرا کے کنگن نکل آئے۔ آپ نے کہا سراقہ کو بلاؤ، سراقہ بیمار تھے تو سہارے پر آئے، تو عمر نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو کنگن پہنائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم، خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، دینے والا اللہ ہے۔ بھائیو ہم اپنے ملک اپنی بقا چاہتے ہیں تو ایک راستہ ہے غلامی رسول، ہم اپنے اداروں کی بقا چاہتے ہیں، ادارے نہ رہے تو ہم کہاں رہیں، ملک نہ رہا تو ہم کہاں رہیں، جس شاخ پہ بیٹھیں اسی کو کاٹنے لگ جائیں، جس درخت کے نیچے بیٹھیں اسی کی جڑوں کو کاٹنا شروع کریں، جس کشتی کے سوار ہیں اسی میں سوراخ کرنا شروع کریں، تو موجوں سے گلا کیا اور طوفانوں سے گلا کیا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی عزتیں، بلندیاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چھپا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں کہاں سے دوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا کرے، ان کو کیسے سمجھائے؟ انہوں نے کہا تو پھر میں کیسے سمجھاؤں؟ بیوی نے کہا مجھے ایک ترکیب سمجھ میں آئی ہے، آپ اپنا وظیفہ 1 ماہ پیشگی سے لے لیں، جو مہینے کا وظیفہ ملتا ہے، ہمارے بچوں کو کپڑے بن جائیں گے، ہم صبر کر لیں گے۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، اپنے خادم نہیں غلام ہے، غلام ذوالخلیل مجاہد ان کو بلایا، خزانچی تھا، ارے میاں مجاہد ہمیں 1 مہینے کا وظیفہ پیشگی میں دے دو، یعنی کہ ایڈوانس دے دو۔ تو مجاہد فرمانے لگے امیر المومنین ایک بات عرض کروں کہ آپ ضمانت دیتے ہیں کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے، جو آپ مسلمانوں کا مال لینا چاہتے ہیں، اگر آپ 1 مہینے کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ میں زندہ رہوں گا تو آپ بیت المال سے مجھ سے لے لیں، اور اگر ضمانت نہیں دے سکتے تو میں آپ کی گردن قیامت کے دن پکڑی جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چیخ نکلی، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کتنے وہ ہے دن دیکھنے والے جو سورج کا غروب ہونا نہیں دیکھ پاتے اور قبروں میں چلے جاتے ہیں، کتنے ہی ہیں جو کل کا انتظار کر رہے ہیں اور سورج نہیں دیکھ پاتے اور قبر میں چلے جاتے۔ کہا اے بچوں صبر کرو، جنت میں جا کر لے لینا، میرے پاس اس وقت کوئی نہیں۔ امر کو نہیں توڑا، بچے کے خواہش کو توڑ دیا، اپنے جذبات کو توڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے امر کو نہیں توڑا، ضرورت کو قربان کر دیا، امر الہی قربان نہیں کی۔ گھر میں آئے، بیٹیاں منہ پر کپڑا رکھ کر بات کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے بیٹی کیا بات ہے، منہ پر کپڑا کیوں رکھتی ہے؟
फातिमा ने कहा, आय अमीरुल मोमिनीन, आज तेरी बेटियों ने कच्चे प्याज से रोटी खाई है, इसलिए उनके मुंह से बदबू आ रही है। इसका अम्र 3 बर्रे आज़मों पर चलता हो और अरबों मखलूक़ात उसके सामने गर्दन झुकाए खड़ी हो, दमिश्क से लेकर मिस्र तक, दमिश्क से लेकर चाउ तक, दमिश्क से लेकर अंदलुस तक, पोर्तुगाल और फ्रांस तक जिसका अम्र चल रहा हो, उसकी बेटी कच्चे प्याज से रोटी खा रही है। आज हमारे तो छाबड़ी वाले की बच्ची कच्चे प्याज नहीं खाती और इतने बड़े बाइक़्तिदार की बेटियां प्याज से रोटियां खाती थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे, हाय मेरी बेटी, तुम्हें बड़े अच्छे खाने नहीं खिला सकता हूँ, लेकिन तेरा बाप दोज़ख की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे सामने 2 रास्ते हैं, तुम्हें हलाल हराम इकट्ठा करके खिलाता तो मैं दोज़ख में जाता, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मौत का वक्त आया, मुस्लिमा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन का लिबास तो तब्दील कर दो, मैला हो गया है। अपनी बहन से कहा, हज़रत फातिमा बीवी थी, उन्होंने कहा कि ऐ मेरे भाई, अल्लाह की कसम, अमीरुल मोमिनीन के पास एक ही जोड़ा है, तब्दील कहाँ से करूँ, एक ही जोड़ा है। मुस्लिमा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये आपके बच्चे हैं, फक्र व फाके की हालत में आप छोड़कर जा रहे हैं। फरमाया, मुझसे 1 लाख रुपया ले लीजिए, अपने बच्चों को दे दीजिए। उन्होंने कहा, तुम्हारे भांजे हैं? उन्होंने कहा, हाँ। उन्होंने फरमाया, चलो 1 लाख वहाँ वापस कर दो जहाँ से तुमने उनको जुल्म और इज्जत से कमाया है, मेरे बच्चों को हराम नहीं चाहिए। फिर बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बेटो, जहन्नम तो सह नहीं सकता था, मैंने तुम्हें अल्लाह ताला से मांगना सिखा दिया, जरूरत पड़े तो उससे मांग लेना, वो तुम्हारा कफील होगा। और वो कहता है, मैं हूँ नेक आदमियों का वली। जब मौत आई और जनाजा उठा, कब्रिस्तान की तरफ चला और कब्रों पर रखा तो आसमान से एक हवा चली, उसमें से एक कागज का पर्चा गिरा, उस कागज को उठाया गया, उस पर लिखा था, और अल्लाह ताला की तरफ से उमर बिन अब्दुल अजीज के लिए आग से निजात का परवाना है। हमने उमर को दोज़ख से निजात दे दी, सारी दुनिया को बता दिया कि सुन लो, हमने उमर को दोज़ख से निजात दे दी। और इस परवाने समेत हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कब्रों में उतारा गया।